अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का है। बहुत सारी खबरें आपको बताते हुए दिल भी दुख रहा है कि इस तरह की खबरें भी आपको देनी पड़ रही हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हर तरह की खबरें आपको देनी पड़ेंगी। आज हम बात करेंगे बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के ऊपर, और सबसे बढ़कर ये कि खावर मानिका जो हैं, जो बुशरा बीबी के एक्स हस्बैंड हैं, उन्होंने बुशरा बीबी को कहीं मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं छोड़ा। क्या कुछ उन्होंने कह दिया है और क्या कुछ अब आपके सामने आने वाला है, और उनको गिरफ्तार करने से पहले जो ग्राउंड तैयार हुई है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही मैं बात करूंगी कि असद उमर ने किस मजबूरी की वजह से पीटीआई को छोड़ा है। जो अंदर की बात है वो आपको शायद ही किसी ने बताई हो। और इमरान खान का जेल से असद उमर के लिए पैगाम भी आ गया है। तो ये सारी चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं खावर मानिका की। जैसा कि आप जानते हैं कि खावर मानिका को जब से गिरफ्तार किया गया है, बताने वाले बताते हैं कि वो बुशरा बीबी के हवाले से बहुत से होशरुबा इंकशाफात कर चुके हैं, जिनमें एक इंकशाफ ये भी था कि बुशरा बीबी की जो शादी हुई इमरान खान के साथ वो गैर शरई शादी है। उसमें उन्होंने ये भी इंकशाफ किया था कि बुशरा बीबी जो है मुबैना तौर पर अपनी इद्दत को उन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि जिस दिन उन्होंने खावर मानिका से तलाक ली उसी दिन तलाक लेकर उन्होंने इमरान खान से शादी भी की। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि ये फिलहाल स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन स्पेकुलेट ये कर रहा है कि खावर मानिका ने अपना एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी वो करवाना है। यानी पहले उन्होंने इंकशाफात तो कर दिए हैं, बता तो दिया है, लेकिन उसको प्रॉपर एक इंटरव्यू की शक्ल जो है वो अभी वो देंगे। मगर जो इनके शफात हैं, अलबत्ता उसके ऊपर सब लोग कह रहे हैं कि हाँ जी ये सब कुछ उन्होंने कहा है, जिसमें उनका ये भी कहना है कि उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से बहुत ज़्यादा उनके किरदार पर उंगलियां उठाई हैं। और ये बताने वालों ने तो यहाँ तक भी अल्लाह माफ़ करे बात कर दी है कि खावर मानिका ने यहाँ तक भी कहा है कि मुझे मामरे मजबूरी, यानी कि मुझे बाहर बिठा दिया जाता था और कहा जाता था इमरान खान की तरफ से कि मैं अंदर बुशरा बीबी से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ, और मेरी इतनी जरूरत नहीं होती थी कि मैं अंदर जा सकूँ। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ी दे कि एक रिश्ता आपका अल्लाह ने बनाया है, आप उनके उस वक्त शौहर थे, और आप एक गैर आदमी को पूरी पूरी रात के लिए अंदर छोड़ रहे हैं, और अंदर कौन से चिल्ले काटे जा रहे हैं आपको कुछ पता नहीं, और आपको कहा जा रहा है कि अंदर भी नहीं आना। तो मतलब ये तो खावर मानिका आप कौन सा धमाका करेंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि बुशरा बीबी जो है वो गिरफ्तार होने जा रही हैं, और बल्कि हो सकता है जब तक ये वीडियो में आप सुन रहे हो तब तक शायद वो गिरफ्तार भी हो चुकी हूँ। उनके ऊपर क्या क्या एलिगेशंस हैं और अब तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था, उसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ। और पीटीआई की जो चेयरमैन है वो ऑलरेडी जेल के अंदर है, आपको पता है। और बाखबर जराए जो है उनका कहना यह है कि नैब जो है उन्होंने अपनी मुकम्मल तैयारी कर ली है, उन्होंने अपने जो शवाहिद हैं उनका बारीक बीनी से जायजा लिया है, और अगर तस्दीक उन तमाम चीज़ों की हो जाती है तो उसी वक्त बुशरा बीबी की हैसियत जो है वो गवाह से हटाकर मुलजिम में तब्दील हो जाएगी। यानी अभी उनको नैब जो बुलाता है वो इमरान खान के केसेस में बुलाता है बतौर गवाह। जराए ने यह भी बताया है कि जो नैब हैं उनको कुछ नए शवाहिद भी मिले हैं, यानी कि बुशरा बीबी के जो पुराने शवाहिद थे वो तो थे ही थे, साथ में उनको कुछ नए शवाहिद मिले हैं, जिसकी क्रॉस चेकिंग जो है वो इस वक्त हो रही है। और अगर उन शवाहिद की तस्दीक हो जाती है तो बुशरा बीबी नैब की मुलजिमा बन जाएंगी और गिरफ्तार हो जाएंगी फौरन। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो शवाहिद हैं ये पैसों की लेन देन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बुशरा बीबी ने अपने बेटे के अकाउंट में कितने पैसे जमा कराए थे, और बुशरा बीबी ने मुबैना तौर पर ये पैसे जो हैं ये वसूल किए हैं। अभी अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो समझे आपने कुछ नहीं देखा है। मैंने ये वीडियो सुबह पब्लिक किया था, और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बुशरा बीबी के अपने जो बनी गाला के मुलाजिम और वहां के बनी गाला के इंचार्ज थे, उन्होंने बुशरा बीबी के ऊपर 10 जो गलीज इल्जामात लगाए हैं, उनकी जो तफसीलात हैं वो विद उनकी ऑडियो मैंने लगाई है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा समझे आपको कुछ समझ नहीं आएगी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। फराह गोगी के बारे में जो है वो मीडिया को लीक होने वाली ताज़ा तरीन रिपोर्ट, और इस मामले में नून लीग और MQM की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी इमरान खान के लिए कुछ इजाफी मसाइल जो हैं वो पैदा होने जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इमरान खान ने मुबैना तौर पे करप्शन केसेस जो हैं खासतौर पर उनके ऊपर चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो उनके ऊपर केस तोशा खाना का चल रहा है, और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से उन्होंने जो 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है, जो पैसे लेके उन्होंने जमा करवा दिए थे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, और वो जमा नहीं करवाए थे उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में, उसमें भी तहकीकात को नैब ने अब तेज कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि एनसीए में ये जो केस है, यानी कि नेशनल क्राइम एजेंसी के अकॉर्डिंगली ये जो केस बुलाया जाता है, ये अल कादिर यूनिवर्सिटी वाला जो केस है बेसिकली ये वो भी है। यानी ये बेसिकली जो इन्होंने अल कादिर यूनिवर्सिटी के पैसे खाए, जो तोशा खाना के पैसे खाए, और जो इन्होंने मलिक रियाज वाले पैसे थे वो इन्होंने जो खाए। अब मैं बात कर लेती हूँ अंदर की खबर की, जो इस वक्त मैं आपको ब्रेक करने जा रही हूँ। अंदर की खबर ये है कि जो जराए हैं उनसे ये मालूम हुआ है
کہ جو نیب ہے وہ بہت جلدی ان کیسز کی جو تحقیقات ہیں ان کو مکمل کر لیں گی. ہر طرح کے شواہد آلریڈی ان کے پاس موجود ہیں اور عمران خان کے خلاف ریفرنس بھی دائر جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے اس کے اندر. اور ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ جو مختلف ٹی وی چینلز ہیں, خاص طور پہ سرکاری ذرائع ہیں, ان کے حوالے سے جو فرح شہزادی یعنی کہ فرح گوگی ہیں, ان کی جو مبینہ کرپشن کی خبریں شائع ہوئی ہیں, اس کے بعد نون لیگ کے جو رہنما ہیں عطا تارڑ, انہوں نے مبینہ طور پہ کرپشن کیس کے اندر تفصیلی پریس کانفرنس بھی کر دی ہوئی ہے, وہ آپ نے سن لی ہوگی, اور اس کا تعلق عمران خان اور بشا بی بی سے جوڑا. یعنی انہوں نے بتایا کہ فرح گوگی جو ہے وہ اتنا پیسہ اکیلے لے کر ہڑپ نہیں کر سکتی ہے, اس میں باقاعدہ طور پہ بشا بی بی اور عمران خان کے حصے تھے. اور ان کے تمام اکاؤنٹ کی تفصیلات میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. اگر فرح گوگی کے حوالے سے آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا تو سمجھے آپ نے کچھ نہیں دیکھا, اس میں ساری انفارمیشن میں نے دی ہے, ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ سرکاری ذرائع نے جمعرات کو ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی, جس میں فرح گوگی پی ٹی آئی حکومت کے دوران جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ کرپشن کا ان کے اوپر الزام لگایا گیا. فرح گوگی اور جو ان کے شوہر ہیں احسن جمیل گجر اور ان کے پارٹنر کے 102 بینک اکاؤنٹس میں 14 ارب روپے سے زائد کی رقم جو ہے وہ موجود ہے. اور فرح گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں 2017 سے 2020 تک یہ جو اضافہ ہوا ہے یہ 4,520 ملین روپے کا اضافہ ہوا ہے. ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس کی جانب سے 3 دسمبر 2019 کو پی ٹی آئی حکومت کو 190 ملین پاؤنڈ واپس کرنے کے بعد فرح گوگی نے 19 جولائی 2021 کو اس رقم کے عوض 240 کنال زمین اپنے نام پہ رجسٹر کروائی تھی. اور پھر یہ قیمتی زمین مبینہ طور پہ رشوت کے طور پہ فرح گوگی کو جو ہے وہ منتقل کی گئی تھی. میڈیا رپورٹس کے مطابق رشوت کے بدلے میں پی ٹی آئی حکومت نے ریل اسٹیٹ ٹائکون کے خلاف جو ہے وہ 460 ارب روپے کے ہرجانے کے کیس کی پیروی نہیں کی تھی. یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فخر درانی جو ہے انہوں نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ قائم ہونے سے پہلے ہی 3 برسوں میں جو ہے, یعنی کہ شروع کے جو 3 سال تھے اس میں فرح گوگی جو ہے ان کی دولت کے اندر جو ہے وہ تیزی سے اضافہ ہوا. یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ صرف اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے ہی متعارف کروائی تھی, اور فرنٹ مین جو تھیں وہ فرح گوگی اور بزدار تھے, لیکن اصل میں اندر جو سارے بینیفیشریز تھے وہ صرف 2 تھے, یعنی عمران خان اور بشرا بی بی. اور دستاویزات میں یہ بھی بتایا ہے کہ فرح خان نے لاہور اور اسلام آباد میں کچھ پرتعیش قسم کی جائیدادیں خریدیں, جن میں اسلام آباد کے پوش سیکٹر میں ایک بنگلو بھی شامل ہے. اور دستاویزات کے مطابق جو ہے فرح خان نے اسلام آباد کے سیکٹر F72 کے اندر 933 مربع گز کا گھر بھی ظاہر کیا, جو انہوں نے 195 ملین روپے میں خریدا. تو جناب عالی یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے ہیں, اور نیب جو ہے اس کی کڑیاں ملا رہا ہے. بشا بی بی بہت جلد گرفتار ہونے والی ہیں. بشا بی بی کے ملازم کا اس طرح سے سامنے آنا, اور اس سے پہلے بھی ان کا ایک ملازم سامنے آیا, اس نے بھی ہوشربا انکشافات کیے. دوسرے ملازم اور انچارج کا سامنے آنا اور اس رازدار کا یہ سارے راز کھولنا, ہر چیز کو آپ کے سامنے جو ہے وہ عیاں کرتا ہے. یعنی کہ بشا بی بی کے گرد سے شکنجہ جو ہے وہ کافی سخت ہو چکا ہے, اور خاور مانی کا آلریڈی آپ کو پتا ہے پریزن میں ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بشا بی بی کے اوپر بہت ہی غلیظ الزامات آپ کو لگاتے ہوئے نظر آئیں گے. اب بات کر لیتے ہیں ہم اسد عمر کے حوالے سے. اسد عمر کی سیاست جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ مکمل طور پہ چھوڑنے والے ہیں. ایسا کیا ہوا ہے کہ اسد عمر نے پہلے بھی عمران خان کو چھوڑا, پھر چھوڑنے کے بعد عدالت کے اندر جب وہ وہاں پہنچے تو عمران خان کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھے, لیکن عمران خان نے اسد عمر کو بلانے سے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب مسلسل اگنور ہوئے اسد عمر, تو اسد عمر نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. پھر اچانک سے عمران خان کا بیان آیا جس میں عمران خان نے کہا کہ جتنے بھی لوگوں نے بحالت مجبوری جو ہے یعنی اگر پریس کانفرنس کی اور ہمیں چھوڑنے کا اعلان کیا ہے تو بعد میں ہم ان کو اپنی پارٹی کے اندر شامل کر لیں گے. اس کے بعد اسد عمر فوراً ایکٹیو ہوئے. اسد عمر نے آ کے پھر سے اپنا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی ہے, میں ابھی بھی پی ٹی آئی میں ہوں. یہی حرکت اسد عمر نے کی, یہی حرکت جو ہے فواد چودھری نے کی. دونوں جو ہے شکنجے میں آئے, دوبارہ سے گرفتار ہوئے, دونوں کے اوپر کیسز بنے. اس کے بعد اسد عمر جو ہیں اب وہ اچانک سے سامنے آتے ہیں اور آ کر وہ کہتے ہیں کہ میں تشدد کی سیاست کے اوپر مکمل یقین نہیں رکھتا ہوں اور میں سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. اسد عمر نے جو ہے وہ اپنا ایک ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ کے اندر انہوں نے لکھا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں, اور ایسی جو پالیسیز ہیں وہ ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤ کا باعث بنتی ہیں جو ملک کے مفاد میں نہیں ہے.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اور اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میں اپنے حلقے والوں کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے 2 دفعہ مجھے وہاں سے الیکٹ کیا، اور وہ تھا جی NA 54۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آخر میں انہوں نے ایک لائن لکھی جس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ پاک جو ہے وہ پاکستانی قوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک سے ساتھ چھوڑا، پھر ساتھ مل گئے، پھر ساتھ چھوڑا، اور پھر اچانک سے مستعفی ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسد عمر کے جو ٹینٹرمز تھے وہ شروع سے ہی عمران خان کو پسند نہیں تھے۔ اسد عمر نے عمران خان کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ جب شروع میں عمران خان کی حکومت قائم ہونے جا رہی تھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ میری جو معاشی ٹیم ہے وہ بڑی ہی قابل فاضل ہے، لیکن بعد میں جب معاشی ٹیم سامنے آئی تو لوگوں کے سامنے کیا آیا؟ انڈے آئے، کٹے آئے، بچے آئے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں آیا۔ اسد عمر کو تب بھی ہٹا دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہے، تبھی سے وہ چڑھتے ہیں۔ ان کو لگا کہ میری ٹیم نے اس طرح سے میرا ساتھ نہیں دیا، کام نہیں صحیح طریقے سے کیا، ڈیلیور نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے جو بھائی ہیں اسد عمر کے، وہ نون لیگ میں ہیں، تو عمران خان وہ کبھی بھی اتنے کلوز نہیں رہے کیونکہ ان کو ہمیشہ سے شک رہا ہے ان کے اوپر۔ اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو بتا دوں کہ جو شیر افضل مروت ہیں، یعنی کہ جو عمران خان کے وکیل ہیں، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ اسد عمر نے پارٹی میں واپس آنے کے لیے 3 دفعہ مجھے پیغام دیا اور میں نے عمران خان تک پہنچایا، لیکن خان صاحب نے ریجیکٹ کر دیا۔ خان صاحب نے کہا کہ ان جیسے لوگوں نے ہمارے ورکرز کا حوصلہ توڑا ہے، جس سے یہ بات جو ہے یہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ اسد عمر کو پسند نہیں کرتے تھے عمران خان۔ اسی وجہ سے اسد عمر نے جب دیکھا کہ جس شخص کے لیے میں نے اتنی صعوبتیں کاٹی ہیں اور اس کے لیے میں ابھی تک کیسز بھگت رہا ہوں، اور میں نے پھر سے اعلان کر کے کہ میں پی ٹی آئی کا دوبارہ سے حصہ بن رہا ہوں، یا میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، میں پھر سے گرداب میں پھنس گیا ہوں، مجھ پہ پھر سے کیسز کی بھرمار ہو گئی ہے، تو اس عمران خان کے پیچھے میں مر رہا ہوں جس عمران خان نے میرا کوئی ساتھ نہیں دیا، جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں نے ورکرز کا حوصلہ توڑا ہے، اور جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں اس کو دوبارہ اپنی پارٹی میں نہیں لوں گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر میں فی الحال مستعفی ہو جاتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں کسی استحکام میں پاکستان پارٹی میں چلا جاؤں یا کسی اور پارٹی میں چلا جاؤں۔ اسد عمر کا یہ فیصلہ آپ کو کیسا لگا ہے، اس کے بارے میں بات کیجیے گا، مجھے بتائیے گا کہ خاور مانیکا نے، جو بشرا بی بی کے ایکس ہسبینڈ ہیں، جو ان کے انٹرویو کا بے صبری سے انتظار ہو رہا ہے، اور جو کچھ اب تک میں نے آپ کو بتایا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور بتائیے کہ بشرا بی بی کی گرفتاری کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور فرح گوگی جو ہے اس کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے ہمیں ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔